بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈیٹر ہے گاڑی کا اور بالکل چوک پڑا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی صاف کیا نہیں گیا، اس لیے راستے میں یہ گاڑی کا جو فین ریڈیٹر والا یہ خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی ہیٹ اپ ہو گئی اور گاڑی چلنے سے رہ گئی۔ تو گاڑی والے کس طریقے سے ورکشاپ لے آئے ہیں، اب ہم چیک کرتے ہیں اس میں کیا ایشو ہے، کیا وجہ بنی ہے۔ تو دیکھیں ویڈیو، پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے۔ جب گاڑی کی مینٹننس نہیں ہوگی تو گاڑی کا یہ حالت ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیٹر پورا مٹی سے بھرا ہوا ہے اور ہوا جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، بالکل چوک پڑا ہوا ہے، اور فین اس کا خراب ہو گیا اور چینج کرنا لوگوں نے، اور اس کا ریڈیٹر بھی باہر نکالنا ہے اور مکمل اس کو کلیننگ کر کے پھر لگانا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی بری حالت ہے اس کی، یہ کبھی زندگی میں نہیں کھلا۔ تو ہمیشہ گاڑی کی مینٹننس بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں تھوڑا باڈی کی کیا حالت ہے، گاڑی والوں کو میں نے بول دیا ہے کہ اس کی ٹیوننگ بھی کرنی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ایک ایک چیز چیک کریں اور تسلی کریں اپنی، تو ایک چیز چیک کرتے ہیں، تسلی کرتے ہیں اور بس شیک کرتے ہیں۔ اور یہ اس کا مکمل ریڈیٹر ہم نے نکال لیا ہے باہر، اور جو کولنٹ ہے ہم نے اس کا سیو کر لیا ہے کہ رات کو اس کا جو کولنٹ ہے انہوں نے دوبارہ چینج کیا ہے اور گاڑی کو ڈرائیو کر کے لائے ہیں۔ فین کبھی کام کرتا ہے کبھی کام نہیں کرتا، فین ہم نے چینج کرنا ہے اس کا، اور ریڈیٹر کولنٹ جو ہے ہم نے سیو کیا ہے، مگر یہ لگتا ہے چینج ہی کرنا پڑے گا۔ اور یہ دیکھیں آپ اس کی حالت ریڈیٹر کی، یہاں پہ خالی فین چینج کرنا ٹھیک نہیں ہے، ریڈیٹر کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اس کی باڈی اور ایئر انٹیک کیا لگے۔ جو یہ گاڑی آئل کم کر رہی ہے نا، وہ سارا آئل پی سی وال کے ذریعے ایئر انٹیک میں شفٹ ہو رہا ہے۔ ایئر انٹیک بھی صاف کرتے ہیں اور پی سی وال بھی اس کا چیک کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ریڈیٹر چینج نہیں کرنا ہے، صرف اس کو پریشر والے پانی سے اچھی طریقے سے کلین کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ فرسٹ ٹائم ہے۔ یہ گاڑی اس سال کی سب سے کاربن والی گاڑی ہے ہمارے حساب سے، جو ہم لوگ اتنا کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایئر انٹیک جو ایئر والا پیپ ہے وہاں سے آئل نکل رہا ہے، اور آئل کی حالت کیا ہے، اور جو انجن والی سائیڈ ہے وہ کتنی کاربن سے بھری ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جو اس کے فیول انجیکٹر ہیں یہ تو بہت ہی بری حالت ہے ان کی، آپ دیکھ رہے ہیں بہت بری حالت ہے۔ یہ تو لگتا ہے چینج کرنے پڑیں گے، برابر ان کو الٹراسونک کریں گے، مشین پہ ٹیسٹ کریں گے، چلو اوکے ہو جائیں گے۔ یہ گاڑی کا فین اگر خراب نہ ہوتا، گاڑی ہیٹر نہ ہوتی، تو لگتا ہے یہ کبھی بھی ورکشاپ نہ آتی۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ گاڑی کی پراپر مینٹننس کرایا کریں، ٹیوننگ کرایا کریں، ان چیزوں کا خاص خیال کیا کریں۔ ابھی یہاں پہ دیکھیں نا، فین چینج کرنا پڑے گا، مزید اس کے اسپارک پلگ چیک کرتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، فیول پمپ کی کیا حالت ہے، انجیکٹر ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اچھا اب آپ دیکھیں اس کی انٹیک کی حالت اور ای جی آر کی لین کی حالت دیکھیں آپ۔ یہ آپ دیکھیں نا، ای جی آر کی لین دیکھیں، ای جی آر کی سائڈ دیکھیں، کاربن کی انتہا نہیں ہے اس کی۔ ہمیں اس گاڑی کے اوپر پورا دن لگایا ہے مکمل اس کی مینٹننس کرنے میں۔ آپ دیکھیں کاربن، دیکھیں آپ، بہت زیادہ کاربن ہے۔ چینج کرنا پڑے گا یار، بہت گندا ہے۔ ہوا تو ہوا۔ یہ اس کے اسپارک پلگ ہے جی، یہ بھی بالکل ختم ہو گیا سر، یہ بھی چینج ہونے والے ہیں۔
टिप ही नहीं है इसकी। ये भी चारों चेंज करने पड़ेंगे। फ्यूल इंजेक्टर जो हैं ये हमने अल्ट्रासोनिक किए हैं, हम इनको टेस्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गए हैं। ये चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सिर्फ कार्बन से भरे हुए थे, क्लीन किया, उनको टेस्ट कर लिया है, बेगर ओके हो गए हैं, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब इन्हें खोले थे तो हमने कहा चेंज करने पड़ेंगे। जो इसकी इंजेक्टर की सीलें हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं, वो हम चेंज करेंगे, क्योंकि वो चेंज करना ज़रूरी है, वरना एयर वहाँ से लीक होगी तो फिर गाड़ी जो है मिस फायर कर सकती है। तो लिहाजा इंजेक्टर ठीक है, जो इसकी इंजेक्टर की सीलें हैं वो हम चेंज करेंगे। इंजेक्टर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंजेक्टर बिल्कुल इसके ओके हैं। ये आप देखें साफ़ होने के बाद, टेस्ट होने के बाद किस तरह साफ़ हो गए हैं, चमक रहे हैं। स्पार्क प्लग हम चेंज कर रहे हैं, जो पहले लगे हुए थे SC20H11 लगे हुए थे डेंसो के, वही हम सेम इसमें चेंज कर रहे हैं, चारों के चारों ओरिजिनल टोयोटा के। अब PCB वाल से खोलते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। स्पार्क प्लग लग रहे हैं, फिट हो रहे हैं, और PCB वाल देखें आप, ये इसकी क्या हालत है। तो छोटी छोटी चीज़ भी आपने चेक करनी है। अगर PCB वाल चौक है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल चौक है, तो आपने उसको चेंज करना है। ये हम चेंज करेंगे। ये हम मुकम्मल चेंज कर रहे हैं इसका। ये मुकम्मल, ये खराब है सारा, जगह चौक हुआ हुआ, ये हम इसका ये मुकम्मल हम बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ये चेंज कर। हम चेंज करने के बाद चेक करना है प्रेशर इसका। जितना मर्ज़ी फ्यूल पंप अच्छा हो, मैं उसका जो फ्यूल प्रेशर है लाजमी चेक करता हूँ। जब तक फ्यूल पंप के जो प्रेशर की तसल्ली होती नहीं है, मैं फिट नहीं करता। फिर जो उसकी फिटिंग है वो आपने इसके अपने ओरिजिनल टूल से करनी है। ये जी फैन है इसका, करते हैं क्लीन। बैटरी उन्होंने चेंज की हुई है, करना है ना फिलहाल से। ये फिल्टर भी चेक करना है, फिल्टर बंद पड़ा है, निकालो उसको बाहर, करो ग्रीन इसको। चलो क्लीन, चलो होगा साफ। चलो लगाओ, फिर करो जी, होगा साफ। आप हुई ना सफाई बेहतरीन। तो करो क्लीन इसको हैं, और उसका वो भी करो, कहते हैं कैटाटिक भी। बम्पर लगाना है इसका, बगैर काम सारा इसका हो गया। बम्पर लाना है, लगाना है, गाड़ी स्टार्ट कर दी है। गाड़ी करते हैं स्टार्ट हो गई माशाल्लाह, कोई एरर नहीं है, ऑल ओके। कंप्यूटर स्कैन किया, कोई कोड नहीं। जैसे इसका इंजन टेम्परेचर जाएगा 96-98 पे, तो ऑटोमेटिकली इसका फ़ैन ऑन होगा। जैसे ये देखें, इसका ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन हो गया। तो ये आपने थर्मोस्टेट वाल्व चेक करना है, इसका दोनों पैप गर्म हो जाए, इसके रेडिएटर के फ़ैन चल जाए, उसके बाद आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। चल भी गया फ़ैन और बंद भी हो गया, तो काम सारा मुकम्मल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पार्टनर कैम करें, दूसरी पढ़ें तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।